ایران کا جواب ایسا ہے کہ جو صورتحال کو بدل کے رکھ دے؟ دیکھیں جی، یہ جو ایرانی جواب ہے اس میں بیسیکلی ظاہری بات ہے، ایران نے خطے میں سب سے پہلے تو ڈیٹرنس کو ریسٹور کیا ہے۔ ایران نے اپنی کیپیبلٹی شو ٹھیک کی ہے، ہے۔ ایران نے دنیا کو بتایا ہے ٹھیک کہ ہے، اس کے پاس اس طرح کی ملٹری ہارڈ ویئر موجود ہے جس سے وہ اسرائیل کو ڈٹر کر سکتا ہے کہ اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں تو وہ اپنی جو اٹیک ہے کرنے کی کیپیبلٹی انسائیڈ تل اویو اور باقی یروشلم اور باقی شہروں میں رکھتا ہے۔ سو ظاہری بات ہے، اس کو ملٹری ٹرم کے اندر ہم یہ کہتے ہیں دس از اے ریسٹوریشن آف ڈیٹرنس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کیا سٹیپ لیتا ہے، کیا وہ مزید ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ حملے کرتا ہے، کیا وہ مزید ان حملوں کو جاری رکھتا ہے، کیا یہ سویلینز پہ حملے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، آئی تھنک ٹائم ول ٹیل، بٹ ایٹ اے مومنٹ یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے، بٹ ایران نے ڈیفینیٹلی اپنا ڈیٹرنس ریسٹور کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، گزشتہ روز جب اسرائیل نے حملے کیے، جواب میں ایران نے حملے کیے، پھر اسرائیل نے پھر آج حملہ کر دیا۔ کیا ایران کی عسکری صلاحیت اتنی ہے کہ وہ لمبی جنگ کر سکتا ہے؟ ایک، کیونکہ آج کے حملے میں ان کی ملٹری قیادت کو نشانہ بنایا گیا، ان کے جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں رکے گا اور کون سا ملک پہلے گھٹنے ٹیکے گا؟ دیکھیں، اس وقت دو چیزیں جو ہے میرے خیال سے ایران کے لیے بہت اہم ہیں، اور ایران کو اس کے بارے میں سوچنا بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک پوری فہرست ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر، ملٹری لیڈرشپ کے اوپر اور سائنسدانوں کے اندر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دو اہم انٹیلیجنس جو گروپس ہیں موساد کے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر، یا اسرائیلی انٹیلیجنس جو ہے اس وقت ایران کے اندر، ایران کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ایران کی انٹیلیجنس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو انٹیلیجنس ہے، اس کے اندر کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے ایٹمی پروگرام ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اس وقت ان کو تمام اپنی جو وار ٹائم سیکورٹی پروٹوکالز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایکٹیویٹ نہیں کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایران کے پاس کیا صلاحیت ہے، کتنی تعداد میں ویپنز ہیں، اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے اس طرح ڈیکیپیٹیٹ ہوتی رہی یا ان پہ حملے ہوتے رہے۔ دوسرا پرابلم دراصل یہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس کوئی اس طرح کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جس سے وہ اپنی ان جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کو تحفظ دے سکے، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی ایئر فورس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ فل آن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو ایئر ڈیفنس کے لیے اپنی ایئر فورس کو بھی متحرک کرنا چاہیے، اور کم از کم کنسنٹریٹڈ میزائل اٹیکس کرنے چاہیے اسرائیل کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو غیر روایتی ان کے عناصر ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ عراق اس وقت ان کے لیے ایک ایریا آف انفلوئنس ہے، اس کو بھی استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خاص ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ایران کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہ ایران کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر یہ اسی طرح ڈیکیپیٹیٹ ہوتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجیم کے لیے کریڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی۔ بالکل صحیح کہا۔ ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایئر مارشل صاحب، ایران کے پاس کیا اتنی کیپیسٹی ہے اپنے پچھلے ابھی جو حالیہ حملہ ایران نے کیا ہے اسرائیل پر کہ وہ ڈٹر کر سکے اسرائیل کو، کہ اسرائیل نے واپس پلٹ کے پھر حملہ کر دیا اور لگ رہا ہے کہ یہ اب یہ چلتا رہے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی ایک فریق کے حق میں یہ جنگ جو ہے وہ ہو جائے گی؟ کوئی ایک جیتے گا اس میں سے، کوئی ایک ہارے گا؟ دیکھیں، اگر ہم ہار جیت کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں تو وہ تو پھر ون سائیڈڈ وار ہی نظر آتی ہے۔ واٹ اٹ لکس لائک اس سٹیج پہ کہ اسرائیل ٹوٹل کولیپس چاہتا ہے، not only for Iranian state but unfortunately for the Iranian nation۔ اور وہ فیزز میں یہ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ فرسٹ فیز اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور مطلب جیسے وہ کہتے ہیں اٹ ہیز اسمیل دا بلڈ، اور اس کو کمفرٹ بھی مل گیا ہے، اس نے ریئیکشن بھی دیکھ لیا۔ نیکسٹ فیز میں آئی تھنک وہ مزید اور لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرے گا تاکہ لیڈرشپ ویکیوم ہو جائے، اور جب لیڈرشپ ویکیوم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اگلی سٹیج جو ساری وہ رجیم چینج کی پلاننگ تھی کہ سڑکوں پہ لوگ نکلیں، اس کو تھوڑا سا انریسٹ لے کے آیا جائے اور پھر ایکٹیویٹ کی جائے۔ I wouldn't be surprised آئیسس سب کہیں سے اور نکل کے آ جائے، پڑوس سے نکل کے آ جائے، افغانستان سے یا سم ویئر۔
اور ان کو ایکٹیویٹ کر لیں. سو اٹس اے ٹوٹل موساد اور CIA کا آپریشن ہے یہ, اور ابھی نہیں ہے, 1.5-2 سال سے نظر آ رہا تھا. اٹ واز ویری ایویڈنٹ کہ کیا ہوگا. اٹ از ناؤ ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت ایران کی سنس اٹس اے سروائیول وار, تو وہ کون سی اسٹریٹجی وہ اپناتا ہے. ول اٹ گو فار ایسکلیشن لیول کہ جہاں پہ وہ ایک پنشمنٹ اسٹریٹجی لوگوں کو نظر آنی شروع ہو جائے فار ایران, جس کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں. آپ چاہیں گے تو میں اس کو ڈسکس کر لوں گا, یا وہ پھر اس کو کنٹرولڈ ڈیٹرنس پہ لے جائے جو مڈل لیول ہوگا, یا پھر وہ اسٹریٹجیکلی ڈی ایسکلیٹ کر جائے کیا فائدہ اس کیا وار سے. سو آپ ضرور ڈسکس کریں سر اس کو, کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا. سوری, میں آپ کٹ گئی تھی آپ کی بات, دوبارہ بتائیے. میں عرض کر رہا ہوں سر, آپ ہمارے پاس وقت ہے, آپ ضرور ڈسکس کریں اس بات کو کہ کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا. اچھا دیکھیں, مطلب ہم آپشنز کی بات کر رہے ہیں نا ابھی رائٹ ناؤ. جو آپشن میں ایز اے ملٹری پرسنل دیکھتا ہوں کہ تو وہ اگر تو یہ اس لیول پہ ڈی ایسکلیٹ کر سکتا ہے ایران, جو کہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے ان اے سینس کہ ان ٹرمز آف کوانٹٹی اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے ٹو اوور ویلم دیئر ڈیفینسز اینڈ ٹو کریٹ اے کائنڈ آف لیکن پھر اگر اس نے ایسکلیشن کرنی ہے تو پھر اس کو ہر لیول پہ کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنی رسپانس سے اوور ویلم کر دے اینیمی کو, وچ مینس کہ پراکسیز وٹ ایور شیپ دے آر, اس میں بحث نہیں کرتے, ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, سائبر کی طرف جانا پڑے گا, میزائل وار فیئر کرنی پڑے گی, واٹ ایور اٹ از ان دیئر کٹی. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ شو اور فورس ہو جائے گی. اگر اسرائیل کو پین ملی اور اگر لگا کہ یہ خطے میں اس سے بہت بڑی تباہی آئے گی اس جنگ سے, تو دیٹس دا ٹائم کہ لوگ اپروچ کریں گے. مے بی چائنا اینڈ رشیا اینڈ ادر ول آلسو کم انٹو پلے, اور شاید یہ رک جائے, چانسز کم ہے اس کے. اچھا, لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ امیڈیٹلی یو ایس اور نیٹو ڈریگ ہو جائیں گے اس وار کے اندر, جو کہ اب تک ایران نہیں چاہ رہا کہ یہ کرے. سیکنڈ آپشن کے طور پہ جو کہ اچھا, اس فرسٹ آپشن میں ایک اور بھی نقصان ہوگا کہ جیسے سے یہ ایسکلیٹ ہوگی اور پرولونگ ہوگی تو پھر وہ ایک انٹرنل فٹیگ فیکٹر جو آئے گا اور عوام کے اندر, اور وہ جو تو اس کی وجہ سے بھی انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن سٹارٹ ہو جائے گی. سیکنڈ ایز آئی سیڈ کہ پھر وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کنٹرولڈ ڈیٹرنس آپ کریں کہ وچ از ان بٹوین دا ٹو, وچ مینس کہ آپ ایزیمیٹرک وار کی طرف جائیں, آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ملٹری فیز از اوور اور ہم نے اس سے جو اچیو کرنا تھا کر دیا, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ایکٹیویٹ کر دیں رشیا, چائنا اور وٹ ایور یو ہیو, اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیا یہ چیز ورک آؤٹ ہو سکتی ہے. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ٹوٹل ڈسٹرکشن سے بچ جائیں گے, اسٹیٹ کولیپس سے بچیں گے, جو کہ اسرائیل کا پلان لگ رہا ہے. نقصان کیا ہوگا اس سے؟ نقصان یہ ہوگا کہ اٹ ول شو اے کائنڈ آف اے ویکنیس, اور